بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نامی جعفر ہے، کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ بے شمار آپ کے القابات ہیں، ان میں سے مشہور ترین لقب جو ہے وہ صادق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے کئی اقوال ہیں۔ بعض نے 13، بعض نے 17، بعض نے 18 ربیع الاول شریف پیر والا دن جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پدری سلسلہ نسب چھٹی پشت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے۔ مثلاً امام صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں، جو بیٹی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا مادری نسب 5ویں پشت میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ خواہ آپ کی والدہ ماجدہ کا پدری سلسلہ شمار کیا جائے یا ان کا جو ہے وہ مادری سلسلہ جو ہے وہ شمار کیا جائے۔ مثلاً امام صادق بن ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امام صادق بن فروہ بنت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے لقد والدنی ابو بکر مرتین، کہ میرے خاندان ابو بکر میں، میری خاندان ابو بکر میں 2 مرتبہ جو ہے وہ ولادت ہوئی۔ تو خود جو ہیں صادق ہیں، نانا صدیق ہیں اور جد اعلیٰ صادق الامین ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شریعت کے معلم ہیں، طریقت کے یہ امام ہیں، اور شریعت و طریقت کے جو ہے اماموں کے جو ہے وہ امام ہیں۔ مثلاً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت یحییٰ ابن سعید، حضرت ابن جریح، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان ابن عیینہ، حضرت شعبہ، حضرت ابو ایوب سختیانی، یہ تمام جو ہے وہ آپ کے حلقہ تلامذہ کے اندر اور آپ کے شاگردوں کے اندر ان کا نامی اسم گرامی آتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کے اسماء یہ ہیں: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، ان کو امام ضامن بھی کہا جاتا ہے، امام محمد جواد، امام علی عسکری، حضرت امام محمد حسن الخالص، حضرت امام محمد ابو القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھے کھونے سے پہلے مجھ سے سوال کر لیا کرو۔ فإنہ لا یحدثکم احد بعدی بمثل حدیثی، کہ میرے بعد تم سے میری طرح کوئی بھی حدیث جو ہے وہ بیان نہیں کیا کرے گا۔ اسی طرح کہ آپ کی اتباع کے اندر حضرت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی نہ کسی بندے کو کھڑا کرے گا، مگر نہیں میرے بعد جو آئے گا وہ کیسا ہوگا یہ اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کہ اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک حجت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہیں آؤں گا۔ وصایا شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اسی طرح کی جو ہے وہ وصیت کی، جو میں نے آپ کو سنائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ارشادات میں سے بے شمار جو ہے وہ ارشادات میں 1-2 پڑھتا ہوں برکت کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں 5 آدمیوں کی صحبت سے بچو: جھوٹے آدمی کی، احمق آدمی کی، بخیل آدمی کی، بددل آدمی کی اور فاسق آدمی کی صحبت سے بچو۔ اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اللہ کی وہ رسی ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسی کو مضبوط پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق نہ بنو۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عملیات کیا تھے؟ ایک بار حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے سفیان، جب خدا تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حمد اور اللہ تعالیٰ کے شکر جو ہے وہ اس کو کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم تمہیں پہلے سے زیادہ دے گا۔ اسی طرح اے سفیان، اگر تنگ دستی آ جائے رزق میں تو استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر آسمان سے رزق کی جو ہے وہ بارش فرمائے گا، یا بارش تمہارے پاس جو ہے رزق تمہارے پاس جو ہے وہ ایسے آئے گا جیسے جو ہے وہ بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کسی حاکم یا بادشاہ کے حکم سے رنج اور غم لاحق ہوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ خوشی کی کنجی ہے اور خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ لا حول ولا قوت یہ 99 بیماریوں کی دعا ہے، جن میں سب سے آسان ترین جو ہے وہ غم ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا حول ولا قوت پڑھنے والے پر تکلیف کے خلاصی ملنے کے 70 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ ان تکالیف میں سب سے ہلکی تکلیف جو وہ فقیری ہے۔ ایک بار اپنے آزاد کردہ غلام ناقد سے فرمایا کہ جب تجھے کسی غرض اور حاجت کی بنا پر عرضی لکھنی ہو تو اس کے سرے پر بلا سیاہی خالی قلم سے یہ لکھ دو تو حاجت جو ہے وہ تمہاری پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الصابرین المخرج مما یکرہون والرزق من حیث لا یحتسبون جعلنا اللہ وإیاکم من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ناقد کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور جو بھی مجھے حاجت پیش آتی میں ایسا ہی کرتا، اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور کر دیتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف لائے تو آپ اپنے زبان سے جو ہے وہ کچھ پڑھ رہے تھے، خلیفہ غصے میں تھا تو اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ بعد میں جو ہے اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات بتائے تھے، یا عدتی عند شدتی و یا غوثی عند قربتی احرسنی بعینک الذی لا تنام وقفنی برکنک الذی لا ینام۔ تو ربیع کہتے ہیں میں نے یہ دعا یاد کر لی اور جس سختی میں بھی پڑھی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر آسانی جو ہے وہ پیدا کی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عاجزی انکساری کرنے والے اور حق گوئی ظالم کے بادشاہ منصور جو تھا اس کے سامنے بھی آپ حق کو بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو اب سماعت فرمائیں۔ پہلی کرامت یہ ہے کہ خلیفہ منصور کے دربار میں کسی نے یہ کہا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان پر یہ بہتان لگاتے ہوئے یہ کہا کہ وہ خلافت کے خلاف فتنے جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ اب خلیفہ نے اسے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ، وہ بار بار قسم اٹھا رہا تھا۔ خلیفہ نے امام صاحب کو بلایا اور کہا کہ یہ قسم اٹھا رہا ہے، کیا آپ نے جو ہے وہ میرے خلاف ایسی کوئی تحریک چلائی ہے کہ جو کوئی فتنہ اٹھایا ہے کہ جس سے خون ریزی پیدا ہو؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس شخص کو میرے پاس لاؤ اور اسے کہو کہ جس طرح میں کہتا ہوں نا ویسے قسم اٹھائے۔ اب آپ نے کہا کہ پہلے یہ کلمات پڑھو، برأت من حول اللہ و قوتی و نجات الی حولی و قوتی لقد فعل جعفر کذا و کذا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے جو ہے وہ میں ہٹتا ہوں اور اپنی طرف سے میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے قسم اٹھائی تو وہ مر گیا۔ منصور نے کہا کہ اس کو گھسیٹ کر باہر پھینک دیا جائے، اور بعد میں منصور نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو آپ نے کلمات کہیں اس طرح قسم اٹھائی تو یہ مر گیا؟ تو آپ نے فرمایا جب کوئی شخص خدا کی عظمت بیان کرتا ہے تو عذاب الہی مؤخر ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اس طرح قسم دی کہ یہ عذاب الہی کے اندر جلد پکڑا گیا۔ تو دوسری کرامت آپ کی یہ ہے کہ داؤد عباسی نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غلام کو قتل کر دیا اور تمام مال و اسباب لے لیا۔ امام صاحب اس کے پاس تشریف لے گئے اور چادر زمین پر بچھا دیں اور اسے سرزنش کی، پھر فرمایا میری بد دعا سے نہیں ڈرتا؟ اس نے کہا کہ آپ کی کیا بد دعا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے اندر گزار دیتے ہیں
اور سحری کے وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ جو داؤد عباسی تھا لوگوں نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ اسی طرح ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں اپنی کنید کے مدینہ شریف حاضر ہوا، رات کو اس کے ساتھ میں نے مباشرت کی، صبح حمام کی جانب جا رہا تھا کہ ایک گروہ کو میں نے دیکھا، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ چلا جاتا ہوں۔ جب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچا تو آپ کا چہرہ مبارک غصے کے ساتھ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں حیا نہیں آتی کہ ہماری بارگاہ میں آتے ہو اور حالت جنابت کے اندر آتے ہوں؟ تو وہ بڑا شرمایا اور اس نے کہا کہ حضور میں تو صرف آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، موقع کو غنیمت سمجھ کر میں نے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا اس گروہ کے ساتھ، آئندہ کبھی میں ایسے نہیں کروں گا۔ ایک شخص جو ہے اس نے مکہ شریف میں ایک چادر خریدی اور تہیہ کر لیا کہ اسے با احتیاط رکھوں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد کفن دیا جائے۔ جب وہ عرفہ سے مزدلفہ پہنچا تو اس کی چادر جو ہے وہ گم ہو گئی۔ صبح مزدلفہ سے اس نے منا جانا تھا اور مسجد خیف کے اندر اس نے اقامت اختیار کی۔ ایک شخص جو ہے اس کے پاس آیا، کہا کہ تجھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں۔ آپ نے اس کو بلایا اور اس کو اپنی طرف سے چادر عنایت فرمائی اور فرمایا کہ تو چاہتا تھا کہ اس مقام کی چادر جو ہے اس کے ساتھ مجھے کفن دیا جائے، تو یہ ہم اپنی طرف سے تجھے جو ہے وہ چادر عنایت کرتے ہیں، لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ المکرمہ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ بوڑھی عورت رو رہی ہے، اس کے بچے بھی رو رہے ہیں اور اس کے پاس ایک گائے جو تھیں وہ مری پڑی تھی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سبب پوچھا تو اس نے کہا میرے لیے ذریعہ معاش یہی تھا۔ تو اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تم جو ہے وہ پریشان نہ ہو، اور آپ نے اپنے اس کی جائے گائے کو جا کر چھڑی لگائی، جس سے وہ چھڑی جو ہے لگانے کے بعد وہ گائے جو ہے وہ زندہ ہو گئی، اور خود جو ہے وہ آپ ایک طرف جو ہے وہ چلنا شروع کر دیے تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کس نے جو ہے وہ زندہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک حاجی جو تھے وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ میں حج کو جا رہا تھا، یہ 10,000 درہم لیجئے اور میرے لیے ایک مکان خرید لیجئے کہ جب میں حج سے واپس آؤں گا تو آؤ بما اہل و عیال میں اس مکان کے اندر رہوں گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہ جو پیسے تھے 10,000 درہم جو حاجی نے آپ کو دیے تھے، جو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ نے وہ لے کر ان تمام کو جو غرباء کے اندر تقسیم کر دیا۔ جب واپس آیا تو اس حاجی نے پوچھا امام صاحب سے کہ جو میں نے پیسے دیے تھے، رقم دی تھی، تو وہ مجھے واپس لوٹائیں یا مجھے مکان دیں کہ کون سا مکان میرے لیے خریدا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک ایسا مکان خریدا ہے کہ جو ایک سمت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے ساتھ ملتا ہے، دوسری طرف سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ ملتا ہے، تیسری طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ ملتا ہے، اور چوتھی طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے محل انور کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے۔ آپ نے اس کو کاغذ کے اوپر لکھ کر دے دیا۔ اس نے کہا کہ جب میں مروں گا نا تو یہ کاغذ ہے میرے کفن کے اندر رکھنا۔ تو کہتے ہیں جب وہ کاغذ کفن کے اندر رکھا گیا تو بعد میں اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ کاغذ اس کی قبر کے اوپر جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، اور لوگ پھر بعد میں پتہ چلا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو اسی طرح ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور میں حج کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے 50 حج کرائیں۔ اب 50 حج اس نے خیر و عافیت کے ساتھ کیے، لیکن جب 51واں حج جب اس نے کرنا تھا تو راستے میں ایک دریا میں غسل کرنے لگا، پانی کی موج آتی ہے اور اس کو بہا کر جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سخاوت کے حوالے سے بھی بے شمار جو ہے وہ چیزیں مشہور ہیں کہ جب آپ جو ہے ایک ایک لمحے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اشرفیاں جو ہے وہ غریبوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کا وصال جو ہے 15 رجب المرجب پیر شریف کو ہوا، تو آپ کا مزار اقدس جو ہے جنت البقیع قبرستان مدینہ منورہ میں ہے،
آپ کے والد ماجد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دادا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آج بھی مرج خلائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فیوز و برکات وہ ہمارے سینوں کے اوپر جو ہے وہ نازل فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔